کالم شاہ مولا فاروقی کے. آئیے اس سلسلے میں سنتے ہیں کشکول ٹوٹا تو آواز آئی. یہ کالم 16 نومبر 1997 کو شائع ہوا تھا. آئیے سنتے ہیں. میں تھکا ماندہ باہر سے آیا تو ایک ہلکی سی جھپکی لینے کے لیے آج 11 نومبر کا امت لے کر لیٹ گیا. جلد ہی میری آنکھ کھل لگ گئی. اچانک کہیں دور سے ٹن ٹن جھن جھن کی آوازیں آنی شروع ہوئی. میں چونک پڑا. بستر سے اٹھ بیٹھا. ادھر ادھر گردن گھما گھما کر دیکھا. بہت دیر تک تو بات سمجھ میں نہ آئی. آخر کچھ ایسا محسوس ہوا کہ کہیں دور سے کسی شیشے کے کوئی برتن ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی ہیں. جب کچھ زیادہ غور کیا تو سب کچھ روشن ہو گیا. 2 روز پہلے 9 نومبر اتوار کے امت میں مخزن والے صفحے پر پہچان پر ہے ناز تو پہچان جائیے کے عنوان سے ایک علمی سوال کچھ انداز سے پیش کیا گیا تھا کہ ایک مصرع لکھ کر یہ کہا گیا کہ اس کا پہلا مصرع بتائیے اور شعر مکمل کیجیے. شاعر کا نام بتائیے. یہ اعلان بھی کیا گیا تھا کہ صحیح جواب دینے والے کا نام اتوار 14 نومبر کو شائع کیے جائیں گے. مصرع یہ تھا: سامنے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے. جواب معلوم ہوتا تو اخبار میں کالم نویس کے علاوہ ایک اور طرح سے بھی میرا نام چھپ جاتا. اب میں سو رہا تھا تو مجھے اچانک یہ معلوم ہوا کہ کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ علامہ ریاض خیر آبادی کا پورا شعر یہ ہے: جام میں توبہ شکن توبہ میری جام شکن، سامنے ڈھیر ہیں ٹوٹے ہوئے پیمانوں کے. میری آنکھ کھل گئی تو میں نے اس خواب کی تعبیر یہ سمجھی کہ شاید مری بیوری والوں کے جام ہائے میں توڑے گئے ہوں گے اور آئندہ پاکستان میں جام شکنی تو ہوگی، توبہ شکنی کبھی نہ ہوگی. جہاں تک مخزن والے سوال کا جواب کا تعلق تھا تو یہ میں نے طے کر لیا تھا کہ میں خود کوئی جواب نہیں بھیجوں گا، کیونکہ یہ تو ایک قسم کی دھوکہ دہی ہوگی. کیونکہ جواب مجھے خود تو نہیں معلوم تھا، یہ تو کوئی حاطف غیب خواب میں آ کر مجھے بتا گیا. پھر اس کا صحرا میں اپنے سر کیوں باندھوں؟ چنانچہ میں جواب نہیں بھیج رہا ہوں. ایک خیال مجھے یہ بھی آیا کہ اس کالم میں تو یہ جواب اگر لکھ ہی رہا ہوں، اگر میرا جواب صحیح ہے تو گویا یہ پرچہ آؤٹ کرنے والی بات ہوگی. لیکن خیر، کوئی ایسی برائی بھی نہیں. میرا یہ کالم 16 نومبر کو چھپے گا اور اسی دن غالباً مخزن والے صحیح جواب بھی شائع کر دیں گے. لہذا پرچہ آؤٹ ہونا نہ ہونا برابر ہے. میں اسی قسم کی پریشاں خیالی میں مبتلا تھا کہ ذہن پوری طرح بیدار ہو گیا. میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی. مجھے کہیں کسی جام کا، کسی چیز کا ایک ٹکڑا بھی کہیں نظر نہ آیا. نہ کسی توبہ شکن جام کا، نہ کسی جام شکن توبہ کا. سب کچھ ویسے ہی تھا. تو پھر یہ آواز کس چیز کی تھی؟ مجھے جگایا کس آواز نے تھا؟ کچھ نہ کچھ ٹوٹا تو ضرور تھا. جواب دے میری بے خودی، جواب دے. اور جواب مجھے مل گیا. کسی کشکول کے ٹوٹنے کی آواز تھی. شاید پاکستان کے وزیر اعظم نے کوئی کشکول توڑا تھا. یہ اسی کی آواز تھی. ہاں شاید، بلکہ یقیناً یہ اسی کی آواز تھی. جو صحیح طور پر بیدار ہو کر میں نے غور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ 11 نومبر کا جو امت پڑھنے پردے میں لیٹا تھا، اس میں ایک خبر کے مطابق 10 نومبر کو علامہ اقبال میڈیکل کالج لاہور کے 7ویں کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے جو بہت سی باتیں کہی تھیں، ان میں ایک بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بھی کہی تھی کہ مسلم لیگ کی حکومت پہلی حکومت ہے جس نے علامہ اقبال کے خودی کے فلسفے پر عمل پیرا کر اس طرح کشکول کو توڑ دیا کہ پھر کوئی نہ اٹھا سکے گا. لو صاحب، ہمیں خبر بھی نہ ہوئی اور مسلم لیگ کی حکومت نے پاکستانی حکومتوں کے ہاتھوں میں موجود کشکول توڑ بھی دیا. کاش ہم اس وقت بیدار ہوتے تاکہ کشکول کے توڑنے کی آواز صحیح طور پر لطف اندوز ہوتے. بہرحال ہم سو رہے تھے تو کیا ہوا، کسی طرح کشکول تو توڑا، کسی طرح ٹوٹنے کی آواز تو آئی. لیکن یہ آواز عجیب طرح کی تھی.
کشکول تو عام طور پر یوں بھی ایک خاص قسم کے کدو سے بنتا ہے. وہ جو غالب نے کہا تھا کیوں ہوتے ہیں باغ ٹونے اگر باغ گدائی میں نہیں، تو کدو کے بنے ہوئے کشکول ٹوٹنے کی آواز کچھ اس طرح سے آنی چاہیے تھی کہ ایک ہلکی سی لکڑی کی آواز کڑاک کر کے توڑ دی جائے. مگر یہ تو جیسے شیشے کی بنی ہوئی کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز تھی. کہیں ایسا تو نہیں کسی مایوس دل شکستی کی آواز ہو. میرا دل لے کے شیشے کی طرح پتھر پہ دے پٹکا. میں کہتا رہ گیا ظالم میرا دل ہے میرا دل ہے. اور دل شکستی کا سبب اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ ہم آج ہاتھ میں کشکول لیے عالمی بینک IMF کے علاوہ دروازے دروازے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، جبکہ علامہ اقبال نے تو کہا تھا غیرت فقر مگر کر نہ سکی اس کو قبول، جب کہا اس نے یہ ہے میری خدائی کی زکوٰۃ. بہرحال کسی قسم کی آواز نہ آنے سے وہمی آواز آنا بہتر ہے. اس طرح ہم میں کم از کم یہ احساس تو زندہ رہے گا کہ کشکول کو توڑنا ہے. وزیر اعظم صاحب ایسے بیانات دیتے رہیے، اس سے لوگوں کے دلوں میں امنگ زندہ رہے گی. اگر کشکول کل نہیں توڑا تو انشاءاللہ کل ٹوٹ جائے گا. وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ان کی حکومت نے علامہ اقبال کے خودی کے فلسفے پر عمل پیرا ہو کر کشکول توڑا ہے. کاش ایسا ہی ہو. خودی کو وہ لوگ بلند کرتے ہیں جو سر بلند ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے کی بدقسمتی تو یہ ہے کہ جھکنے والوں نے رفعتیں پائیں، ہم خودی کو بلند کرتے رہے. اس کیفیت کو بدل دیجئے تو انشاءاللہ خودی بھی بلند و سر بلند ہو جائے گی اور کشکول ٹوٹ جائے گا. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.